نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن مجید کے حقوق۔ آج یقیناً ہماری سوسائٹی میں ہر کوئی اپنے اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے، جہاں پر ہم سب کے حق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہیں پر قرآن مجید بھی ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے، آسمان سے دیگر آنے والی جو کتابیں تھیں وہ کتاب تو تھیں، لیکن یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ نزل بہ الروح الامین بھی اس کو کہا گیا، اور تنزیل من رب العالمین بھی اس قرآن کو کہا گیا، یعنی انزال بھی ہے اور تنزیل بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلان کیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین کہا گیا، ان ہوا الا ذکر للعالمین کہا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور حضور نے اعلان فرمایا یہ آخری کتاب ہے، لا کتاب بعد کتابہ۔ اور یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، خود ارشاد ربانی ہوتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر رب العالمین اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ بکھر جاتا اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے جلال سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن تدبر کی کتاب ہے، قرآن تفکر کی کتاب ہے۔ جو اللہ نے مثالیں دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں، ہمیں کہا گیا قرآن میں تفکر کیجئے، قرآن میں تدبر کیجئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ ساری انسانیت سے کہا گیا، پوری انسانیت کے لیے قرآن واعظ و نصیحت ہے۔ قرآن اپنے مخاطبین کو مخاطب کرتا ہے، اور قرآن فی نفسہ بھی ہادی ہے، ہدایت بخشتا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور کہا گیا، جو سینے کی بیماریاں ہیں، حسد ہے ہمارے سینوں کے اندر چھپا ہوا، تکبر ہے ہمارے سینوں کے اندر، تکبر کے لیے قرآن شفا بن کے آیا ہے، حسد کے لیے قرآن شفا بن کے آیا ہے، حب جاہ، حب مال، حب شہرت، یہ تمام جو قلبی بیماریاں ہیں ان کے لیے قرآن کو شفا بنا کے بھیجا گیا۔ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کو ہدایت کہا گیا، یہ ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک۔ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا پھر تمہارے خلاف حجت ہے۔ جس سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ بنجر ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون۔ یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو گیا ہوا خیر مما یجمعون، دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے بلند و بالا چیز، دنیا کی ہر چیز سے ارفع و اعلیٰ چیز جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ خلاصے کے طور پہ عرض کروں گا، قرآن کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں، پہلا حق قرآن کا یہ ہے ہم قرآن کو پڑھیں،
ہم قرآن کی تلاوت کریں. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں. قرآن کے پڑھنے پہ اجر و ثواب ہے. قرآن واضح و نصیحت ہے. قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس کو شفا قرار دیا گیا. قرآن کے پڑھنے کے اوپر اللہ کی رحمت آتی ہے. یہ ہمارے اوپر قرآن کا پہلا حق ہے. ہم قرآن کو پڑھیں. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، تو پھر قرآن کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس قرآن میں غور و فکر کریں. تفہم، فہم قرآن، تلاوت قرآن کے بعد فہم قرآن، یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے. ہم قرآن کو سمجھیں. قرآن ہم سے مطالبہ کس چیز کا کر رہا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو ماضی کی باتیں، جو حال کی باتیں، جو مستقبل کی باتیں بتا رہا ہے. دنیا کے سارے نصاب جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں اعلان ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے، ہم ہی اسی کے محافظ. یہ ایسا نصاب ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے آیا ہے، جس میں تغیر، تبدل، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ان کی آیات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. قرآن پاک کی، قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں رحمت بن کر آئی، شفا بن کر آئی، ہدایت بن کر آئی. تو قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم اس کو پڑھیں. پڑھنے کے اوپر اجر و ثواب ہے. احادیث مبارکہ میں بہت ساری ایسی روایات ہیں. ہم قرآن پاک کے اوپر غور و فکر کریں، تفکر، تدبر کریں. قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ آج تفکر نہیں ہے، آج تدبر نہیں ہے. جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے، پھر اس قرآن کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں. یہ بھی قرآن کا حق ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. وہ قرآن پڑھنے والے جس میدان کے اندر بھی اترتے ہیں وہ فاتح بن کر لوٹتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی وجہ یہی تھی، انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ قرآن کو لگایا ہوا تھا. ان کے شب و روز قرآن کریم کی تلاوت میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے میں گزرتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید کا ہمارے اوپر حق ہے. یہ اللہ کی وہ مبارک کتاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی نشر و اشاعت، یعنی قرآن کے ذریعے ہم تبلیغ کریں، قرآن کے ذریعے ہم دعوت دیں، قرآن کے ذریعے ہم امن کے، ہم رواداری کے، ہم اعتدال کے پیغام کو عام کریں. آج قرآن سے ہماری دوری ہے. آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں، آج ہم جو دین اسلام سے دور ہیں، آج جو ظلم و تشدد ہے، اس کی وجہ یہی ہے آج ہم قرآن کریم کے قریب نہیں ہیں. آج ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تفکر نہیں کرتے. اگر آج ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر. اگر آج ہم قرآن کو سمجھیں گے، جو قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر. اگر آج ہم قرآن پاک کو نشر کریں گے، قرآن کی تبلیغ کریں گے، قرآن کی دعوت دیں گے، قرآن کا میسج اور پیغام دیں گے. قرآن کا میسج اور پیغام بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن ہمیں میسج دے رہا ہے. پورے قرآن پاک کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ یہی ہے، اللہ کو اس کی عبادت سے راضی کیجئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتباع اور اطاعت سے راضی کیجئے، اور ساری انسانیت کو، مخلوق خدا کو اس کی خدمت کر کے راضی کیجئے. اگر ہم قرآن سمجھیں گے، ہمیں قرآن بتائے گا. قرآن پاک نے جو اپنے سے پہلے انبیاء کے قصص بیان کیے ہیں، جو واقعات بیان کیے ہیں، وہ اسی لیے بیان کیے ہم ان سے نصیحت پکڑیں، ہم ان سے سبق سیکھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ زندگی ہے، یقیناً وہ بھی سارے کا سارا قرآن ہے. کانا خلقہ القرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہے ہی قرآن. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا
حضور کی اتباع کا حکم قرآن دیتا ہے، حضور کی اطاعت کا حکم قرآن دیتا ہے، قرآن احکامات بیان کرتا ہے، قرآن عبادات کو پیش کرتا ہے، قرآن معاشرتی، معاشی، سیاسی جتنے بھی نکات ہیں قرآن سارے کے سارے بیان کرتا ہے۔ آج ہم قرآن پاک کو چھوڑ کر تاریخ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، موضوع روایات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم قرآن پاک کی طرف آئیں، قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف آئیں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ قرآن تو بنجر سینوں کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے، سیراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے پانی سے بنجر زمین آباد ہوتی ہے، قرآن سے بنجر سینے آباد ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دور کو دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ اسی قرآن کو سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ دوس سے چل کر یہ قرآن کی حلاوت تھی، ان سے کہا گیا جس بازار میں تمہارا دل چاہے چلے جانا، لیکن اس بازار میں ذرا احتیاط کرنا، جس کے پاس چاہے بیٹھ جانا، جس کی بات چاہے سن لینا، لیکن ایک ایسا شخص ہے اس کی بات نہ سننا۔ کیوں؟ طفیل بن عمر دوسی کہتا ہے جب میں اپنے کانوں سے قرآن سنتا ہوں تو میں کہہ اٹھتا ہوں کہ یقیناً یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کلام ہے کہ جس نے 3 بڑے چیلنج کیے ہیں۔ قرآن کا سب سے بڑا چیلنج، سب سے پہلا چیلنج قرآن کا یہ ہے، فاتو بکتاب من مثلہ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب بنائی گئی ہے، یہ کتاب لکھی گئی ہے، تو لاؤ ایسی کتاب لے کے آؤ۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا۔ اور اگر کتاب نہیں لا سکتے تو قرآن اعلان کرتا ہے فاتو بعشر سور من مثلہ، پوری کتاب نہیں لا سکتے، پورا اس کلام کے مد مقابل کوئی کلام نہیں لا سکتے، چلو 10 صورتیں لے کے آؤ۔ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک صورت تو لے کے آؤ۔ لیکن حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے عرب کے شاعر تھے، جن سے کہا گیا اس کے مقابلے میں کچھ تیار کر کے لائیے، سیدنا فاروق اعظم کا دور چل رہا ہے، کہتے ہیں کوئی شعر تو سناؤ، تو وہ کہتے ہیں امیر المومنین جس دن سے میں نے قرآن کو سنا ہے اشعار کہنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے، جس کا خود رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، جس کو کہا جا رہا ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے دور کیوں ہیں؟ ہم اللہ کے فضل سے دور کیوں ہیں؟ ہمیں اللہ کے فضل کے قریب آنا ہے، ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب آنا ہے، ہمیں قرآن کو سینے سے لگانا ہے، اور قرآن سیکھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان بنا کے نازل فرمایا، آسان ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے قرآن پاک کے دامن رحمت میں، اللہ کے دامن فضل میں آپ آ جائیے، قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن سے تعلق بنائیے۔ محشر کا میدان ہوگا تو رب العالمین فرشتوں کو ندا دیں گے، پورے محشر کے میدان میں رب العالمین پکار کے کہیں گے میرے کنبے کے لوگ کہاں ہیں، میرے قبیلے کے لوگ کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ آپ تو کنبے قبیلے سے پاک ہیں۔ تو رب العالمین فرمائیں گے اہل القرآن اہل اللہ، وہ جو اللہ کا قرآن جن کے سینوں میں تھا، وہ اللہ کے جو نیک بندے تھے، وہی میرا کنبہ ہے، وہی میرا قبیلہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہو۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو زہراوین کہا گیا۔ قیامت کے دن
یہ اللہ کی رحمت کا وہ سایہ ہے، جب محشر کے میدان میں کوئی سایہ نہ ہوگا یہ قرآن سایہ بن کے آئے گا۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، جب کوئی نہ آئے گا، پھر وہاں پہ یہ قرآن آئے گا۔ سورہ ملک کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو یہ جو سورہ ملک ہے یہ عذاب سے بچاتی ہے، یہ مسلمان کی، پڑھنے والے صاحب قرآن کی حفاظت کرتی ہے۔ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دو جھگڑنے والے ایسے ہیں جن کا جھگڑا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، دو سفارش کرنے والے ایسے ہیں جن کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ایک روزہ ہوگا، کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا، اس کو بخش دیجئے، اور دوسرا یہی اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کی کتاب ہوگی، یا اللہ اس نے مجھے پڑھا، اور ہمیں دنیا میں بھی کہا گیا ورتل القرآن ترتیلا، ترتیب سے قرآن کو پڑھیے، آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے قرآن کو۔ اور وہاں بھی یہی کہا جائے گا یہ جنت کے درجات ہیں، آپ ان کے اوپر چڑھتے جائیے اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھتے جائیے، جہاں پر قرآن کی آخری آیت ہوگی وہی آپ کا مقام ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی کتاب بڑی برکتوں والی کتاب۔ اگر آج ہم اپنی بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، اگر آج ہم اپنی مشکلات کا مداوع چاہتے ہیں، حل چاہتے ہیں، اگر آج ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن پاک کی طرف آنا ہوگا، ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا۔ پھر دیکھیں کیسے اللہ کی رحمت آتی ہے، ہمارے معاملات کیسے درست ہو جاتے ہیں، کیسے بیماریاں شفاؤں میں بدل جاتی ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا، قرآن سے تعلق لگانا ہوگا، قرآن سے دوستی لگانی ہوگی، قرآن کے قاری بننا ہوگا، قرآن میں تفکر تدبر کرنا ہوگا۔ اگر یہ تمام چیزیں ہم کریں گے تو یہ جو ہماری زندگی ہے یقیناً اس میں بھی خوشیاں لوٹ آئیں گی، مسرتیں آئیں گی، برکات اور رحمتیں آئیں گی، اور آنے والے جتنے بھی جہان ہیں یہ قرآن پاک کہیں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہم اس سے تعلق جوڑیں گے تو یقیناً یہ بھی اس تعلق کو اتنا مضبوط کرے گا، ہر جگہ پہ ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک تلاوت کرنے کی، قرآن پاک میں تفکر تدبر، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور قرآن پاک کی اشاعت کے لیے جد و جہد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔